مسائل تو اب بھی کچھ اور ہیں اور ہمارے اصل مسائل کچھ ہے. جیسا کہ خان صاحب نے کہا کہ قوم اور میڈیا کو اب سوچنا چاہیے کہ ہم کب تک ایسے چلتے رہیں گے. کیا یہ سلسلہ ایسے ہی چلے گا؟ دیکھیے، میں اور خاور گھمن صاحب یا سلمان غنی صاحب گتھم گتھا ہو جائیں تو آپ کہیں عوام کے مسائل تو اور ہیں جی. عوام کے تو وہ ہیں بھائی، لڑائی ہم ہو گئی ہے نا. لڑائی ایک یہاں پہ ٹیمپل روڈ پہ یا یہ ایبٹ روڈ اس کا پرانا نام تھا، ایک جھگڑا ہو گیا ہے. دو ٹکراؤ ہوتا ہے رکشوں کا، 4 آدمیوں کا ہوتا ہے، کوئی فائرنگ ہو جاتی ہے تو آپ کہیں جی عوام کے مسائل تو کچھ اور ہے. کہ مطلب کیسی ہم باتیں ہو رہی ہیں. میں نے پہلے کہا تھا دس از اے ریئل سچویشن. عمران خان لایا ہے یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس. اب یہ سچویشن وہ فائٹ کر رہے ہیں. اب ہونا تو یہ چاہیے تھا، اور سارے چاہتے مولانا فضل الرحمان سے لے کے وہ سایوں تک اور پتہ نہیں کہاں تک کہ عمران خان دبک جاتے. میں اب بھی کہتا ہوں کہ ان کی تقریر سننا میرے بس کی بات نہیں ہے. نہیں میں ایک ان کی جو تقریریں نہیں برداشت ہوتی، کئی ان کی چیزیں نہیں ہوتی، پر یہ والی جو کھیل ہے، یہ والی لڑائی ہے، اس کا پانسا انہوں نے پلٹ دیا ہے. اب اس کا کیا کیا جائے؟ ہم تو کہہ رہے تھے، ہم نے سرٹیفکیٹ تقریباً جاری کر دیے تھے کہ گیم ختم ہو چکی ہے. یار وہ نہیں، اس نے گھٹنے نہیں ٹیکے، وہ غائب نہیں ہو گیا میاں والی میں یا بنی گالہ میں نہیں چھپ کے بیٹھ گیا. اس نے یہ کیا ہے. اب اس کو آپ ڈینائی کریں گے؟ آپ کے میدان میں اعتماد کا ووٹ حاصل کر لیا خان صاحب نے، اصل گیم تو ایوان میں ہونی ہے نا. وہاں پر اعتماد کا ووٹ حاصل ہوگا نہیں ہوگا، اس کے بعد کیا صورتحال ہوگی؟ دیکھیے بات سنیے، میں آپ کو ایک بات بتاؤں. بات تو 5 6 7 8 10 ووٹوں کی ہے نا. باپ، ایم کیو ایم اور ہمارے چودھری صاحبان، یہ 3 ہے نا. یار دیکھیے، یہ کوئی جو ہے ہمارے چودھری پریز رحیم، ہمارے جاننے والے، ان سے بہت قریبی وہ تھا، کیا وہ بے وقوف آدمی ہیں؟ وہ دیکھ نہیں سکتے؟ انہوں نے اپنی وہ کیا خراب کرنی ہے؟ وہ جو ایک انہوں نے سٹیٹمنٹ دیا تھا 10 بار وردی میں وہ کریں گے منتخب، اس کا پھر انہیں قیمت ادا کرنی پڑی تھی. کاف لیگ جو تھی جب حکومت میں تھی اور مشرف کے سٹرونگ پارٹی تھی، جب وہ 2008 کے الیکشن، میں بھی اس میں یہ ناچیز بھی وہاں کھڑا ہوا تھا، تو کاف لیگ کے ٹکٹ جو ہے انہوں نے سیٹیں جیتی تھیں، پر کاف لیگ کے ٹکٹ سے لوگ بھاگتے تھے. یہ اس کا نتیجہ تھا. تو یہ سارا وہ دیکھ نہیں سکتے. آج جو ہے یہ جو کہہ رہے ہیں مولانا فضل الرحمان وغیرہ بھی، وہ بھی غلطی سے نہیں ہے. جنہوں نے یہ سٹیج سیٹ کیا ہے، میرا خیال وہ ریئلائز کریں گے کہ ہم نے اتنا ہاتھ ڈالا ہے جہاں ہم پہنچ نہیں سکتے، اور ہم نہیں کر سکتے. اب تو جو کہتے ہیں بات آگے تک ہے. کہاں تک آگے تک ہے؟ میں نے کچھ اپنے گھر میں درخت لگائے ہوئے ہیں، تو نومبر کے مہینے میں ان کی وہ شاخیں وغیرہ ہم نومبر میں کاٹتے ہیں، کیونکہ وہ پروننگ کرتے ہیں جب سردی کا موسم آئے. ہر سال تو پھر آپ وہ آپ کو کاٹتے ہیں جو ڈرائی ہو جائے، فلانا ہے. اگر کوئی درختوں کی پروننگ نومبر میں ہونی ہے تو عمران خان ہی کرے. وہ اپنے درخت ہوتے ہیں، آپ بھی جیون دینے ہو. سر میں جو وہ نومبر کا مہینہ، وہ کہتے ہیں ہمیں کئی دفعہ مارچ کے گن گاتے ہیں، کئی دفعہ وہ ہے بات بہت ساری. یہ نہ چاہتے ہوئے یہ چیز بنی ہے، لیکن لگ ایسے رہا ہے کہ اس سے عمران خان کے ہاتھ زیادہ مضبوط ہوں گے. اچھا، میں یہ کہہ رہا ہوں، صرف عدم اعتماد نہیں کہ وہ بچ جائیں گے اور وہ وزیر اعظم رہیں گے، بلکہ جو فیصلے شاید وہ پہلے نہیں سوچ سکتے تھے، یا ایسے فیصلے جن سے وہ گھبرا سکتے تھے، وہ بھی ان کی دسترس میں آ جائیں گے، کیونکہ میدان کسی اور نے سجایا ہے، اور جنہوں نے سجایا ہے وہ اب اس کو ہینڈل شاید نہ کر پائیں. تو یہ پاکستان کے لیے بہت اچھی بات ہوگی. ارتقا ہوگا، ہماری سیاست آگے کی طرف جائے گی. وہ جو خدشات ہم کہتے تھے یہاں سے ہوتا ہے، یہاں سے ہوتا، ان کا اندیشہ شاید کم ہو جائے. ٹھیک ہے. سلمان صاحب، آپ کو بھی سیاسی ارتقا نظر آ رہا ہے آنے والے دنوں میں؟ دیکھیں یار صاحب، جو بات کر رہے ہیں یہ ایک پاکستان کی سیاسی حقیقت تو تھی، اور اچھی بات ہے کہ انہوں نے اپنی جو رائے سے رجوع کر لی ہے، اور انہوں نے کہا کہ وہ عمران خان صاحب شاید ان خطرات سے نکل گئے ہیں. اور میری بھی رائے یہ ہے، دیکھیں میں یہاں پر ایک بات مسلسل کہتا آیا ہوں کہ وہ عوامی نمائندوں کو ٹارگٹ نہیں کر رہے،
وہ عوام کو ٹارگٹ کر رہے ہیں. کیا میں یہ بات یہ کہتا ہے؟ اور اس لیے کہ وہ ایک بڑی لڑائی لڑنے کے موڈ میں ہیں. اب بڑی لڑائی پاکستان کے اندر وہ تو انہوں نے شروع کر دی ہے. تو کیا بڑی لڑائی ایک کس حد تک نتیجہ خیز ہوگی؟ جس وہ آزاد خارجہ پالیسی کی بات کرتے ہیں وہ ہمارا ایک خواب تھا. خدا کرے کہ وہ خواب پورا ہو. البتہ آج پیپلز پارٹی پہ انہوں نے ایک بہت بڑا احسان کیا ہے. صرف انہوں نے ذوالفقار علی بھٹو کے رول کی بات نہیں کی, انہوں نے تو یہ کہا ہے کہ بھٹو صاحب کو جو سزا ملی تھی وہ آزاد خارجہ پالیسی کی ملی تھی. یہ پاکستان کی عدالتوں کے آگے ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ واقعتاً پاکستان کی آزاد خارجہ پالیسی اور پاکستانیت کو لے کے آگے چڑھنا چاہ رہے ہیں تو لوگ, پاکستان کے لوگ آپ کے خیال میں وہ پاکستانی نہیں ہیں؟ ان کے اندر پاکستانیت کا جذبہ نہیں ہے. اور پاکستان کا سارا جذبہ خان صاحب کے اندر ہی موجود ہے, باقی پولیٹیکل لیڈرشپ میں نہیں ہے. ابھی یہ بات جو کی جا رہی ہے کہ جی وہ پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون میں آپس میں کیا کہتے رہے, ابھی یہ کل کی باتیں ہیں. یہ سینٹ کے اندر عدم اعتماد آئی, اور بلوچستان سے ایک سلسلہ شروع ہوا. یہ حالات کے ساتھ ساتھ ترجیحات بدلتی رہتی ہیں. اور ابھی آج سے 6 ماہ پہلے تک 1 پیج سے لوگ ڈرایا کرتے تھے ایک دوسرے کو, اب وہ 1 پیج کا ذکر ہی نہیں کرتے. تو میں سمجھتا ہوں کہ خان صاحب یکسو ہیں, سنجیدہ ہیں جس ایشو پہ. خدا کرے کہ انہیں کامیابی ملے, لیکن وہ ایک بڑا محاذ انہوں نے کھولا ہے. اور ابھی یہاں پر سب کی رائے یہ ہے, یہ تو اگلے 2-4 دن کے اندر سامنے آ جائے گا کہ اس کے اثرات ایوان کے اندر خان صاحب کے حق میں ہوں گے یا خلاف ہوں گے. میری رائے اب بھی ہے, دیکھیں میں یہ یہاں کہتا رہا ہوں کہ آخری لمحہ جو ہے اتحادی جو ہے سب کچھ کریں گے, لیکن فیصلہ وہ آخری لمحے پہ کریں گے اور کریں گے سگنل پہ. تو اب وہاں سے پتا چلے گا کہ یہ بازی کس کے حق میں ہوتی ہے اور کس کے خلاف جاتی ہے. ٹھیک ہے, یعنی گیم ابھی بھی اتحادیوں کے ہاتھ میں. ایک چھوٹی سی انٹرجیکشن, سوری اجازت آپ کی ہو تو. دیکھیے ایک بات تو کم از کم ہمیں ایکسیپٹ کرنی پڑے گی کہ اس وقت جو بات ہو رہی ہے کہ پاکستان کی انڈیپینڈنٹ فورن پالیسی ہونی چاہیے, اس کے اوپر تقریباً سارے پاکستان کا اتفاق ہے کہ پاکستان کی انڈیپینڈنٹ فورن پالیسی ہونی چاہیے. جس کسی سے پوچھ لیں, حتیٰ کہ سلمان غنی صاحب کا اور میرا بھی اتفاق ہے, تو چلیں کہہ دیتے ہیں کہ سب کا ہی ہوگا. اس بات کے اوپر بھی تقریباً سب کا اتفاق ہے کہ اگر انڈیپینڈنٹ فورن پالیسی ہوگی تو وہ نواز شریف صاحب اور زرداری صاحب نہیں بنا سکیں گے. ہم بات یہ کر رہے ہیں کہ کیا عمران خان صاحب انڈیپینڈنٹ فورن پالیسی بنا کے سروائیو کریں گے یا نہیں کریں گے. بات یہ نہیں ہو رہی کہ کیا دیگر کوئی شخص انڈیپینڈنٹ فورن پالیسی بنا سکتا ہے, کیونکہ اس بات کے اوپر تو ملک اب تقریباً ریزائن کر چکا ہے کہ شاید عمران خان صاحب اس بات کے اوپر سکسیسفل ہوں, شاید فیل کریں, لیکن جو دوسری سائیڈ ہے وہ سرٹنلی انڈیپینڈنٹ فورن پالیسی کے اندر یقین نہیں رکھتی, وہ جی حضورو میں رکھتی ہے. اب بات ایفیکٹولی کانورسیشن یہ ہو رہی ہے جو کہ میرا خیال ہے عمران خان کے نیریٹو کا ایک سکسیس ہے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, آپ کو کیا لگتا ہے کہ خان صاحب سروائیول ان کا ممکن ہے, کتنے امکانات ہیں, یا کوئی سیاسی تبدیلی نظر آ رہی ہے آپ کو آنے والے دنوں میں؟ دیکھیے سروائیول سے مراد اگر آپ کی اقتدار میں ہے, صرف اقتدار میں رہنا ہے, تب تو ہم کہہ نہیں سکتے. لیکن اگر پولیٹیکل سروائیول کی بات کر رہے ہیں تو ان کا جو پولیٹیکل سروائیول ہے وہ زیادہ ڈیفینٹ ہو گیا ہے آج کے بعد. اچھا دیکھیے ایک چیز اگر آج کے واقعے سے اگر ہمارے جو مختلف پلیئر ایک چیز سیکھ لیں تو یہ ایک کنٹریبیوشن ہوگا. وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں جب پولیٹیکل کمپٹیشن ہوتا ہے تو جو بھی پلیئرز ہوتے ہیں, جتنے بھی پولیٹیکل نان پولیٹیکل پلیئر, وہ اپنی پاور کی لمٹس کو ریکگنائز نہیں کرتے. ہر پلیئر یہ سمجھتا ہے کہ وہ جو بھی کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے. اچھا, یہاں جو چیز واضح ہو رہی ہے اب ہمارے سامنے, جو کہ اور ملکوں میں ہوئی ہے لیکن اب ہمارے یہاں ہو رہی ہے, کہ جو پاور آپ ایکسرسائز کرتے ہیں اس کی ایک لمٹ ہے. گورنمنٹ کی اگر پاور ہے تو اس کی ایک لمٹ ہے, اداروں کی اگر پاور ہے اس کی ایک لمٹ ہے. اگر آپ اپنی لمٹ کو تسلیم کر لیں کہ ایک پوائنٹ سے آگے کوئی نہیں جا سکتا, کیونکہ اگر جائے گا تو وہ سیلف ڈسٹرکٹیو ہوتا ہے. تو جہاں جن ملکوں میں یہ چیز ریکگنائز کر لی جاتی ہے وہاں پہ جمہوریت کے چلنے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں, اور جمہوریت کے اندر ایک توازن کی ضرورت ہوتی ہے جو ہم نے ترقی یافتہ جمہوریتوں میں دیکھی ہیں. تو ہمارے ہاں اگر اس جھگڑے سے, جو کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس پارلیمنٹ کے اندر میرے نزدیک ایک سٹیج ہے, معاملہ لمبا ہے, اس کے بعد اور بھی بہت سی سٹیجز آئیں گی جن کے اندر اگر ہم صحیح طریقے سے نکل گئے اور اگر ہم لمٹس آف پاور کو ریکگنائز کر گئے, ہمارے پلیئرز جو پولیٹکس کو انفلوئنس کرتے ہیں ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی,
تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک پازیٹیو کنٹریبیوشن بن سکتا ہے، لیکن اس سٹیج پہ ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، ٹھیک۔ کیونکہ جو سچویشن بڑی پریسائز تھی کہ اسمبلی کے اندر فیصلہ ہوگا، ہمارا خیال ہے کہ اب اسمبلی کے باہر بھی گیم ہوگا، اور وہ اسمبلی کے اندر فیصلہ آخری فیصلہ نہیں ہوگا، وہ پہلا فیصلہ ہوگا، اس کے بعد اور فیصلے ہوں گے۔ ٹھیک ہے، یعنی حبیب صاحب آپ کو بھی یہ لگتا ہے کہ ایوان کے اندر جو فیصلہ ہوگا وہ طبل جنگ ہوگا؟ دیکھیے یہ بات تو اب طے ہے کہ یہ طبل جنگ ہے ہر دو صورتوں میں، لیکن ہمیں پہلے اس پہ کو حتمی رائے دینے سے پہلے ہمیں ایک چیز کی طرف تھوڑا سا غور کرنا چاہیے کہ اس تحریک عدم اعتماد کے اندر سارے جو پلے کرنے والے کھلاڑی ہیں، جو کھیل رہے ہیں، اس بساط پہ کتنے لوگ ہیں؟ اگر آپ ان کو صرف دو کیٹیگریز میں تقسیم کریں تو ایک تو ہے عمران خان کہ جو اپنی سیاست کے بچاؤ کے لیے یا اپنی حکومت کی بقا کے لیے کوشش کر رہے ہیں، اس لڑائی کو پھیلا رہے ہیں، اپنے نیریٹو کو لوگوں کے سامنے لے کے جا رہے ہیں، لیکن آن دا ادر ہینڈ آپ دیکھیے کہ اس کے تحریک عدم اعتماد کے جتنے بھی پلیئرز ہیں ان سب کے اندر ایک کامن مسئلہ ہے جو انہیں درپیش ہے۔ وہ کیا؟ مثلا آصف علی زرداری کو یہ معاملہ درپیش ہے کہ کسی طرح بلاول بھٹو زرداری کو پاکستان کی حکومتی ڈھانچے کا حصہ بنایا جائے اور ان کی سیاست کی راہ ہموار کی جائے۔ جناب نواز شریف کو یہ مسئلہ ہے کہ کسی طرح اپنے خاندان کے درمیان حمزہ اور مریم کے درمیان پائی جانے والی تفریق کو ختم کرتے ہوئے مریم کے لیے ایک سیف راستہ تلاش کیا جائے۔ یہ میں آپ کو بربنائے اطلاع بتا رہا ہوں کہ حضرت مولانا فضل الرحمان مدظ اللہ العالی کو یہ معاملہ درپیش ہے کہ ان کے صاحبزادے اسد الرحمان اب ان کا مستقبل کیا ہوگا سیاست میں، اور وہ ان کے راستے ہموار کرنا چاہ رہے ہیں۔ ٹھیک۔ ہم تاریخ میں یہ پڑھا کرتے ہیں، اور میں چونکہ ایک سیاسیات کا ادنا سا طالب علم ہوں اور تاریخ کو میں اسی حوالے سے دیکھتا ہوں، میں نے تاریخ میں ایسے کسی بادشاہ کا اچھا انجام نہیں دیکھا جس نے جانشین کے لیے سیاست کی ہو۔ وہ تمام بادشاہ جنہوں نے جانشین کی سیاست کو اپنا ہدف بنایا وہ کبھی بھی کامیاب